صفحہ نمبر 42 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھنے والے ہیں، تالیف ہے جن کی، وہ ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 42 پیج 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ سورۃ حجرات کی آیت ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کر لو۔ حدیث ذیل میں بھی اس کی مؤید ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹے ہونے کی یہ کافی دلیل ہے کہ جو کچھ سنے روایت کر دے، یعنی تحقیق کرے بغیر جو ادھر سے سنی ادھر پاس کر دی بات۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تحقیق واقعات کا دوسرا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا تھا عقلی شہادت کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ درایت کی ابتدا، درایت، یہ اصول بھی در حقیقت قرآن مجید ہی نے قائم کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اس طرح اس خبر کو مشہور کیا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تک مغالطہ میں آ گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم ہے کہ حضرت حسان بن قاذفین بھی شریک تھے، کہ حضرت حسان رضی اللہ بھی کاذبین، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاذفین میں شریک تھے، اور اسی بنا پر حد قذف جاری کی گئی۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح ہے، ان الذین جاؤک بالافق عصبۃ منکم، سورۃ نور میں ہے، جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تمہارے گروہ میں سے تھے، جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تمہارے گروہ میں سے تھے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ تفسیر جلالین میں منکم کی تفسیر حسب ذیل ہے، جماعت المؤمنین، یعنی یہ تہمت لگانے والے مسلمانوں کا ایک گروہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں حضرت عائشہ کی برات اور طہارت کے متعلق جو نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا ان نتکلم بہذا سبحان ھذا بہتان عظیم۔ اور جب تم نے سنا تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات بولنا مناسب نہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا بہتان ہے۔ عام اصول کی بنا پر اس خبر کی تحقیق کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کیے جاتے، پھر دیکھا جاتا کہ وہ سکہ اور صحیح اور روایتہ ہیں یا نہیں، پھر ان کی شہادت لی جاتی۔ لیکن خدا نے اس آیت میں فرمایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہتان ہے۔ اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کی خلاف قیاس جو واقعہ بیان کیا جائے قطعاً سمجھ لینا چاہیے کہ غلط ہے۔ اس طرز تحقیق یعنی درایت کی ابتدا خود صحابہ رضی اللہ کے عہد میں ہو چکی تھی۔ فقہا میں بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے جب اس مسئلہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر یہ صحیح ہو تو اس پانی کے پینے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جو آگ پر گرم کیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو ضعیف الروایتہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے نزدیک یہ روایت درایت کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور یہ خیال کیا کہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔
جب حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی تو محدثین نے دریافت کے اصول بھی منضبط کیے، جن میں سے بعض یہ ہیں: صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ اگلی ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ سیرت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے پیتے، ان کی ایک ایک لمحہ کو اس میں لکھا گیا ہے، وہ آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔